سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، اسلام کا مطلب سلامتی ہرگز نہیں ہے۔ ماتھے پہ دل کے حال کی سرخی لکھی گئی، وہ جو اخبار میں ہوتی ہے نا ہیڈ لائن، اس کو اردو میں کہتے ہیں سرخی۔ ماتھے پہ وہ شہ سرخی ہوتی ہے، ماتھے پہ دل کے حال کی سرخی لکھی گئی، انسان ہوا میں کوئی اخبار بن گئی، ہر کسی کو دکھائی دینا شروع کر دے، وہ دکھے بھی اسی کو جس کو پتا ہو کہ دکھتا بھی ہے تو دکھانا نہیں ہے، اور دکھ گیا ہے تو بتانا۔ اسلام نا ایک بہت ہی بڑے استاد ہیں، بہت ہی بڑے استاد ہیں۔ انہوں نے ایک میکنزم بتایا ہوا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے گفتگو، یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تو رومی کا اور ذریعہ ہاشمی کا وصل ہو گیا۔ سماوات والارض، اللہ is the light of everything that you see and then he describes how that light is placed۔ دیکھیں میں نے نا بہت عمر گزارنے کے بعد اور اتنے ٹیچرز کو، اساتذہ کو، اکابرین کو پڑھنے کے بعد مجھے جو ابھی تک اس being a student of these mystical sciences and religion and philosophy، یہ میرے کور انٹرسٹ کے سبجیکٹس ہیں، اور جب آپ مسٹیسزم، ریلیجن اور فلاسفی کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہسٹری نیچرلی آپ کا سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد میں let me first come to the bottom line and then we will go into the explanation of how I got to this bottom line۔ اسلام وہ ریلیجن ہے، وہ فلاسفی آف لائف ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ابھی تک آئے اور جو رہتی دنیا تک آئیں گے، وہ تمام کے تمام بلیفس، کانسیپٹس جو ابھی تک مین کائنڈ نے کسی نہ کسی شیپ میں وٹنس کیے یا ان کو کوئی ڈیفینیشن، ڈسکرپشن دی، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ سب اسلام ہے۔ اور یہاں پہ ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ یہ سب اگر اسلام ہے تو یہ سب اتنے مختلف کیوں ہیں؟ تو اسلام کہتا ہے کہ پہلے میرے ورڈ کو تو سمجھو کہ اسلام ہے کیا۔ تو اسلام ورڈ کا مطلب جو ہے وہ ویسے تو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، اسلام کا مطلب سلامتی ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، سبمیشن۔ یس۔ اب سبمیشن ٹو واٹ از دا کویسچن، جہاں سے یہ میکنزم شروع ہوتا ہے، اور یہ جو کویسٹ ہے یہ ہے وہ آپ کا اویئرنیس کا کانسیپٹ۔ یہ کویسٹ، ان اینڈنگ کویسٹ از دی ان اینڈنگ process of awareness and the consciousness to observe through awareness is to what Islam is asking for the submission. Let me rephrase it in a simpler way. ایک آبجیکٹ ہے جس کو ایگزسٹنس وٹنس کر رہی ہے۔ اب یہ آبجیکٹ اور یہ ایگزسٹنس، اگر ہم اپنے آپ کو ایگزسٹنس کا نام دیتے ہیں اور آبجیکٹ اس کو رکھتے ہیں دی آبجیکٹ دیٹ وی آر لوکنگ فار اور وی آر longing for or we are chasing, pursuing, worshipping, loving, whatever the object is at that time، اور ہم ایگزسٹنس ہیں، تو ان دونوں کی یونٹی تب ہوتی ہے جب ایگزسٹنس آبجیکٹ کے کسی ایک ریفلیکشن کو وٹنس کر لیتی ہے اور اویئر ہو جاتی ہے اس کے بارے میں، اور آبجیکٹ یہ کہتا ہے if you want to reunite then submit۔ یہ submission of the object is the existence to the object is religion, and the separation of this object and existence is the process that we take time to do that۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ
چیز کو ایکسپینڈ کر کے پاسٹ ٹینس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ری یونائٹ کیسے ہوا تھا, یہ ایسے جدا ہوا ہے, اس نے ایسے جڑ جانا ہے. اس پروسیس کے اندر لائف ہے, ان دونوں کے بیچ میں زندگی ہے. اب ریلیجن کا مقدمہ یہ ہے, مدعا یہ ہے, ریلیجن کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے, سب نے کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, سسٹم کے تھرو کرنا ہے, اور ایگزسٹنس اپنی انڈیویجویلٹی کو مینٹین کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سب کریں نہ کریں, مجھے آپ دکھ گئے, میں نے تو کرنا ہے. اب یہ جو جس ایگزسٹنس کو آبجیکٹ دکھتا جا رہا ہے کسی بھی صورت میں, تصور میں, فزیکل میں, میٹا فزیکل میں, اسپرچویلٹی میں, پوئٹری میں, کسی میں جس ایگزسٹنس کو اس کی جو ریفلیکشن نظر آتی ہے وہ اس کو پرسو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس پرسیوٹ میں نارتھ سے لے کے ساؤتھ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک مین کائنڈ نے جس رنگ میں اس آبجیکٹ کو ریکگنائز کیا ہے, اس کو اپنی اپنی زبان, اپنے کلچر, اپنے ٹائم ایرا کے مطابق اس کو جو نام دیے ہیں, ان ناموں میں اور ان طریقوں میں وہ بٹا ہوا ہے. اس سارے پروسیس کو میں اور آپ جو جس فیلڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو مسٹیسزم کہتے ہیں. اب کوئی اویئرنیس کا نام دے اس کو, کوئی سول کا نام دے اس کو, کوئی انڈیویجویلٹی کا نام دے اس کو, کوئی اسپرچویلٹی کا نام دے اس کو, کوئی مسٹیسزم کا نام دے اس کو, جو اس نے جیسا نام دینا ہے. آبجیکٹ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ رنگ کیوں بکھیرے ہیں, اتنے رنگوں میں کیوں اس نے, اتنے رنگوں کے پھول کیوں ہیں, اتنے رنگوں کے پھل کیوں ہیں, اتنے رنگوں کی انسان کیوں ہے, اتنی ویریشن کیوں ہے. دیٹ از دا بیوٹی آف دا کریٹیوٹی of the pain of this separation and reunification. اچھا, ویسے frankly speaking, longing is such a painful feeling کہ اس میں آپ کسی کو steps نہیں سکھا سکتے. True. اور longing means it's a given that you belong to someone, or someone is the right thing to say. When you belong to someone, it means کہ اب آپ کو صرف وہ چاہیے. اب جب آپ کو صرف وہ چاہیے اور کوئی آپ کو بتائے نا کہ ایسے کر لو تو مل جائے گا, اس رستے سے جاؤ تو مل جائے گا, اس رستے سے جاؤ تو مل جائے گا. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ڈیسپریٹ ہیں اس لانگنگ میں کہ آپ کس کی سنیں گے. کئی لوگ بڑے اسٹیبل فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں, ڈسپائٹ بینگ ان اے ویری شیٹرڈ ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ. وہ پھر بھی ان کا جو فریم آف ریفرنس ہے نا وہ جگہ سے نہیں ہلتا. کئی لوگ بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتے ہیں ان کو تو یو کین ریزن ود دیم. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مت کرو میاں, ایسے کرو گے تو یہاں سے جاؤ گے, تو اس رستے سے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا جنون ان کے سوچنے پہ حاوی ہو جاتا ہے, وہ پھر حد سے گزر جاتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ. لیکن جب آپ سوال کر رہی تھی نا تو میرے ذہن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ خاموش اے دل, بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. میننگ ڈو ناٹ ایکسپوز. وہ مجھے اس مصرے سے میرے والد صاحب مرحوم ادیم ہاشمی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ماتھے پہ دل کے حال کی سرخی لکھی گئی. وہ جو اخبار میں ہوتی ہے نا ہیڈ لائن, اس کو اردو میں کہتے ہیں سرخی. ماتھے پہ وہ شہ سرخی ہوتی ہے. ماتھے پہ دل کے حال کی سرخی لکھی گئی, انسان نہ ہوا میں کوئی اخبار بن گیا. وہ اقبال کہتے ہیں خاموش ہے دل, بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. that you cannot become a newspaper that anybody can read you. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. The first thing that came to my mind when you were asking that question کہ وہ پہلا سٹیپ کیا ہے, تو اقبال کہتے ہیں پہلا سٹیپ ہے ادب. یعنی آپ اگر محبت کے جنون میں بھی ہیں تو ادب کا ایسپیکٹ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اگنور نہیں کر سکتے. اب ادب ایک بڑے ہی جامع لفظ ہے, بڑا ہی کمپریہنسو ٹرم ہے. ادب
رسپیکٹ کو بھی کہتے ہیں، ادب نظم کو بھی کہتے ہیں، ڈسپلن کو، ادب جو ہے وہ ان طریقت کو بھی کہتے ہیں، اس پیتھ وے کو کہ کیسے چلنا ہے، ادب اس روٹین کو بھی کہتے ہیں. ادب از اے ویری کمپریہنسو ٹرم ان اٹ سیلف. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو اقبال کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ پھر اس کے فلسفے میں گھس جاتے ہیں. تو آپ کے جیسے آپ نے کہا نا ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، نارتھ میں، ان کے آپس میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں. تو پھر وہ ڈفرینسز آتے ہیں انٹرپریٹیشن کے بھی، وہ ڈفرینسز آتے ہیں پرسیپشن کے بھی، وہ پھر کنڈیشننگ کے الگ ڈفرینسز آتے ہیں، کلچرل کنڈیشننگ کے الگ آتے ہیں، اور ریلیجس کنڈیشننگ کے الگ آتے ہیں. پھر ہمارے ہاں تو ریلیجن اٹ سیلف، فلاسفی آف ریلیجن اٹ سیلف اتنی ڈویژنز میں آ جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشننگ بالکل الگ ہو جاتی ہے. تو ہر کسی کا پہلا سٹیپ جو ہے، اقبال کہتے ہیں کہ ادب مینٹین کرنا ہے چاہے کسی بھی انٹرپریٹیشن میں کیوں نہ ہو. اب ادب کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو glorify your beloved in a way that the beloved stays as covered as beloved wants oneself to be. And yet, when you describe your beloved, the other person can visually see it. اب میں خدا کی تعریف کرنا شروع کروں اور جو تعریف سن رہا ہے اس کو وہ دکھنا شروع ہو جائے اور وہ کہ میں تو ڈرا کر سکتا ہوں تمہارا خدا جو تم بیان کرے، اور میں کہوں نہیں ڈرا نہیں کرنا. یہاں پہ ادب کے پیرائے واجب ہیں کہ وہ دکھے نہیں کیونکہ وہ پردے میں ہے. اب جب میرے محبوب کو پردہ پسند ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو ڈرا کرنے والے؟ تو وہ سننے والا کہے کہ میاں یہ کیا بات ہو رہی ہے، ڈسکرائب تو تم مجھے ایسے کر رہے ہو اس کے فیچرز کے، مجھے تو وہ دکھائی دے رہا ہے. تو I then have to say دکھائی دے رہا ہے نا تمہیں؟ ہاں دکھائی دیا. یہ تو میری ڈسکرپشن کی خوبصورتی ہے کہ تمہیں دکھائی دیا. تم جب اس کو کاغذ پہ لاؤ گے تو it will never match the imagination I have, so that would be the disrespect. This is why I will not allow you to draw the beloved that I speak of. یہ جو پیراڈاکس ہے نا کہ چھپا بھی رہے اور بیان بھی ہو جائے، نظر بھی آ جائے اور ڈرا کرنے کی اجازت بھی نہ ہو. دس از the beauty of the paradox of how longing is never to be interpreted in a way کہ ہر کسی کو دکھائی دینا شروع کر دے. وہ دکھے بھی اسی کو جس کو پتا ہو کہ دکھتا بھی ہے تو دکھانا نہیں ہے، اور دکھ گیا ہے تو بتانا نہیں ہے. وہ منصور حسین بن منصور حلاج کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے انا الحق کہا تھا تو ان کو پھر سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جنون کی کیفیت میں آ کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا انا الحق. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت تھا وہ، تو وہ ان کے پاس لے گئے کیس کو کہ جی آپ کے ڈسائپل ہیں اور وہ تو گلی گلی کوچے کوچے ان الحق کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے کہا میاں میری کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے، نہ میں نے ایسا کچھ سکھایا ہے. اس کے اوپر کچھ عیاں ہوا ہے تو وہ اسی کے اوپر عیاں ہوا ہے، اور عیاں ہوا تھا تو بیاں اس کے منہ سے ہوا ہے. میں نے کب کہا کہ بیاں کرو اگر کچھ عیاں بھی ہو گیا تو تم نے جو سزا دینی ہے اس کو سزا دو. تو پھر ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی. Now the point is کہ جو بتا رہا تھا، جس نے جو سکھا رہا تھا وہ نہیں بول رہا تھا، جو سیکھ رہا تھا وہ کنٹین کرتے ہوئے اس سے برسٹ آؤٹ ہونا شروع ہو گیا، امٹ ہونا شروع ہو گیا، اور وہ واجب التعزیر ہو گیا، سزا کے لیے واجب ہو گیا، اس کو سزا مل گئی. اب جب منصور کو وہ کاٹ رہے تھے، they lock him on a plank of wood and then they chop his legs. جب ٹانگیں کاٹتے ہیں اس کی تو وہ ہنس رہے ہیں. تو کہتے ہیں ابھی ہم تمہاری ٹانگیں کاٹ رہے ہیں تو تم ہنس رہے ہو. تو کہتے ہیں میں دو وجوہات پہ ہنس رہا ہوں. ایک تو یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم میری ٹانگیں کاٹو گے، میرے بازو کاٹو گے تو میں مر جاؤں گا، میں تو حق ہوں، مجھے تو موت ہی نہیں آ سکتی. اور دوسری وجہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل تک میں ان ٹانگوں سے چل رہا تھا، آج میرا سفر ختم ہو گیا اور میں محبوب کے پاس جا رہا ہوں. امیجن کہ جب کوئی لانگنگ کو کیسے دیکھتا ہے، کوئی بیلوڈ کو کیسے دیکھتا ہے، کوئی ری یونیفیکیشن کو کیسے دیکھتا ہے، کوئی سزائے موت دے رہا ہے اور کوئی اس کو وصال کہہ رہا ہے، کوئی اس کو وصل کہہ رہا ہے
کہ ری یونیفیکیشن ہو رہی ہے. آج بھی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں مسلمان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. الیہ راجعون، جہاں سے آیا وہیں پہ واپس چلا گیا. The exhaled soul is now being inhaled. So یہ longing کی اتنی شیپس ہیں، اور پھر اس کی ڈسکرپشن کی تو ایک انفینٹ. A wound is where the light enters from. اچھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا نا تو مجھے I had a smile on my face. Because it was back in those days when I was working on my book of philosophy and I دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا being a student of اقبال، اور اقبال کہتے ہیں considers himself a student of مولانا روم. So میرے تو وہ گریٹر ٹیچر بن گئی. اگر میں اقبال کو اپنا ٹیچر کہتا ہوں تو رومی تو میرے ٹیچر کے بھی ٹیچر ہو گئے. تو I had a smile on my face when I read this for the first time کہ wound is from where the light enters. کیونکہ میں نے اپنی بک میں لکھا ہوا تھا wound is from where the light exits. Right. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ how we see things. پھر میں قرآن میں پڑھا، قرآن میں ایک چیپٹر ہے لائٹ نام سے، نور نام سے، اور اس میں 35 نمبر ورس ہے جو سب سے خوبصورت ورس ہے اس پورے چیپٹر کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا وہ سوال کا جواب مجھے دے دیا. وہ مولا علی علیہ السلام نا ایک بہت ہی بڑے استاد ہیں، بہت ہی بڑے استاد ہیں. انہوں نے ایک میکنزم بتایا ہوا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو تو تم نماز پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے گفتگو کریں تو تم قرآن پڑھو. تو میں نے جب پہلی دفعہ یہ کوٹیشن پڑھی نا تو میں نے کہا یار یہ کتنی خوبصورت بات بتا گئے ہیں مولا ہمیں. یار یہ ایک ڈائلاگ کا میکنزم بتا گئے ہیں وہ کہ بھائی مجھے نماز میں تو گفتگو کر کے آواز نہیں آئے گی، میں اتنا کوئی خاص آدمی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو انہوں نے ادب کا پیرائے بتا دیا کہ اگر تم نے محبوب سے گفتگو کرنی ہے، دا بلوڈ سے، دا گریٹر کانشیسنس سے، تو نماز پڑھو اور اس میں گفتگو کر لو. تو میں کیا کرتا تھا، پھر میں نماز میں گفتگو کرتا تھا بڑا ہی مؤدبانہ، اور اس طرح کہ میں دیر آئے اسپیک بفور مائی بلوڈ، اور سوال رکھ دیتا تھا سامنے، اور پھر مجھ سے انتظار نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اب جواب کیسے لینا ہے. وہ میرے والد صاحب کا پھر مجھے شعر یاد آ گیا کہ یہ سوچ کے لکھا ہی نہیں خط اسے عدیم، یہ سوچ کے لکھا ہی نہیں خط اسے عدیم، میں انتظار کیسے کروں گا جواب کا. That after having placed my question I would be so anxious to get the answer کہ میں پھر قرآن پڑھتا تھا کہ مجھے جواب ملے گا. اب مزے کی بات، مجھے یہ رومی والی بات جب میں نے پڑھی پہلی دفعہ تو میں وہ لکھ چکا ہوا تھا کہ a wound is from where the light of yours emits. تو جتنے wounds ہوتے جائیں گے ایک ٹائم آئے گا کہ you would erupt and the light will just start to pour out of you. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں چیپٹر لائٹ میں 35 ورس میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ آیت لمبی ہے لیکن سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ is the light of everything that you see. And then he describes how that light is placed beautifully. And then he comes to that point where I want to bring the discussion to. He says, then a miraculous thing happens, and the term that Quran uses is Noorun ala Noor, light upon light. اور میں نے جب وہ آیت پڑھی تو میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تو رومی کا اور زریاب ہاشمی کا وصل ہو گیا. The philosophy of the teacher and the philosophy of the student, which may have appeared at that time to the student as if they were two different and opposite ways of looking at things. And Quran says, no, it's not opposite way. These two lights have to come this way,
an inner light has to erupt out of your wounds, and the outer light has to come through into your wound, from your wounds, and then Nurun ala Nur happens, and then the ending verse is, and God decides to whom He performs this. تو یہ جو wounds ہیں اور یہ جو suffering ہے, آپ نے کبھی پتھر کی مورتی بنتے دیکھی ہے؟ Really, but yes. میں نے بڑی کینلی دیکھا. میں ایک پتھر کی مورتی بنانے والے کے پاس بیٹھا رہا دیکھنے کے لیے کہ وہ مورتی کیسے بناتا ہے. اس نے پہلے ایک سیٹ آف بگ سٹونز رکھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ اس نے پہلے کیا پروسیس کیا وہ میں نے نہیں دیکھا. نہ میرا وہ انٹرسٹ تھا. میرا انٹرسٹ اس سفرنگ کو دیکھنے کا تھا جس سفرنگ میں پتھر پہ چوٹ لگتی تھی, پتھر کا ایک حصہ جدا ہوتا تھا بدن سے اور گرتا تھا, اور پھر ایک چوٹ لگتی تھی اور جدا ہوتا تھا, اور کرتے 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 پتھر پہ اتنی چوٹیں لگتی تھی کہ اس میں سے ایک شکل نمودار ہو جانا شروع ہو جاتی تھی. اب وہ بت تراش کو پتا تھا کہ میں نے کہاں کس چزل کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے تو کتنی شیپ کس طرح سے نکلے گی. لیکن اس پتھر کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کتنی چوٹیں کھانی ہیں تو کسی مندر میں پوجے جانا ہے. یعنی وہ چوٹیں نہ لگیں تو وہ پتھر سٹیک ہوئے پڑے ہوئے تھے, اور اس سٹیک سے پہلے کسی چٹان میں ایک پہاڑ کی صورت میں ایگزسٹ کر رہے تھے. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کسی زمانے میں کہ بن بن کے پتھروں میں خدا جھانکتا رہا, بن بن کے پتھروں میں خدا جھانکتا رہا, ہم نے اسی چٹان میں رہنے دیا اسے. It is up to the person who can see within a mountain کہ اس میں کتنی مورتیاں چھپی ہوئی ہیں اور کہاں کہاں کتنا تیشہ لگے گا تو وہ ایسی مورتیاں بنیں گی کہ کس کس رنگ میں وہ پوجی جائیں گی. اب سفرنگ کیا کر رہی ہے اس پتھر کے ساتھ؟ اس کو آبجیکٹ کو ایگزسٹنس کا وصال نہیں کر رہی, ایگزسٹنس کو آبجیکٹ میں کنورٹ کر رہی ہے. Now, if you understand what I'm trying to say, ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی کہ ایک ایگزسٹنس ہے اور ایک آبجیکٹ ہے, ان کا کبھی وصال تھا, کبھی یہ اکٹھے تھے, یہ جدا ہوئے, سفرنگ شروع ہوئی اور پھر یہ ری یونائٹ ہوں گے. اس ایگزامپل میں جس میں پتھر میں سے آبجیکٹ ہی باہر آ جائے سفرنگ کی بیسس پہ, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایگزسٹنس ہی ہے سب کچھ, تو اس ایگزسٹنس میں سے ہی ہم نے آبجیکٹ کو نکالنا ہے. It has to come out from within you through the suffering, and then you وہ مکمل ادیم ارتقا ہو گیا, بشر آدمی سے خدا ہو گیا. There comes a point when the last piece is chiseled off of you, then people start calling you God.